آؤ جی ذرا کربلا سے بھی فیض لے آتے ہیں جا کر. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام زین العابدین حضرت جی تاریخ اسلام کی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے حضرت ان کے 72 شہید کیے گئے. امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 پیارے شہید ہوتے دیکھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ جب آپ کربلا سے کوفہ، شام، دمشق ہوتے ہوئے مدینہ پاک آئے، اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک لے جائے. اگر مدینہ پاک آپ کا کوئی جاننے والا ہو نا تو اس کو ضرور کہیے گا یار مجھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی زیارت کروا. آج بھی موجود ہے. سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق حضرت اس گھر کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا ہوا ہے، بلکہ سڑکیں تک بن چکی ہیں اس پہ. لیکن بطور یادگار حضرت یہ جتنا یہ ٹیبل ہے نا میرے خیال سے اتنے کمرہ رہ گئے، اس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں. اور اس گھر کے دروازے کے اوپر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا بیت الحزن، غم کا گھر ہے. وہ یہ ہو نہیں سکتا حضرت اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آپ وہاں کھڑے ہیں اور آپ کو رونا نہ ہے، آپ کو خود ہی نہیں پتہ لگے گا آپ رو کیوں رہے ہیں. ایسا دل نرم ہوتا ہے حضرت. تاریخ نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر میں تھے کہ یزیدی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی آیا اور اس نے آ کے نا امام زین العابدین سے پناہ مانگی جس پر یزید خفا ہوا تھا کسی بات پہ. امام صاحب نے اس کو پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا. وہ لکھا جب جانے لگا تو امام صاحب نے اس کو کثیر رقم بھی عطا فرمائی. تاریخ کہتی ہے وہ یزیدی سپاہی تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا اور آ کے نے امام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد، اپنے بھائیوں اور اپنے جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتے اتنا مال تو نہ دیتے. ہے نہیں پہچانا اسی لیے تو رکھا ہے نا. آپ نے آگے سے جواب ارشاد آپ نے فرمایا سن لو جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے. اللہ زندہ. ہاں جی زندہ. ہاں جی حضرت مولا مشکل کشا. اور یہ لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا نا آپ فجر کی امامت فرما رہے تھے اور لکھا ہے کہ اس کا وار اتنا شدید تھا، اتنا زوردار وار تھا اور اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کے لیے کہ اس نے اپنے ہتھیار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا تاکہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہ بچے ہے. اگر تلوار کے زور سے بچ گئے تو زہر کے اثر سے نہ بچیں، آپ کی شہادت ہو. کئی بار اس نے تلوار کو ٹھنڈا کیا تھا حضرت زہر میں. وہ کھڑا تھا پہلے چھپا، حضرت مولا مشکل کشا امامت فرما رہے تھے اس نے. اور کتابوں میں لکھا ہے وار اتنا شدید تھا کہ اس کا جو ہتھیار تھا نا جو اس کی تلوار تھی وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹتی کاٹتی آپ کے کن پٹی تک آئی. یا موون یا ڈیکلوفینک سوڈیم یا ڈیکلوفینک پوٹاشیم ایجاد ہو کچھ بھی نہیں تھا. اب خود تصور کریں مولا مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ گرفتار ہو گیا. مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ. وہ پانی کا پیالہ لے جایا گیا. دل میں بغض تھا نا مولا مشکل کشا کے لیے. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا کیونکہ اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح واپس آیا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہے جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا چلی نے بھی بروز قیامت انی دیر تک جنت نہیں سی جانا جن دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لینا. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے، پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے. اور اصل میں سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کرنے نکلے ہیں، اپنی نہیں کر رہے. جس دن حضرت جی ہم اپنی اصلاح کرنے نکل پڑے نا اس دن سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں میں یہی کمال تھا، انہوں نے اپنی اصلاح کی. جس دن ہم اپنی اصلاح کرنے نکل پڑے نا اس دن سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں کردار کی مضبوطی عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ حضرت جی جس لائن پہ ہم نکل رہے ہیں یہ خطرناک لائن ہے. ہمارے بزرگوں نے دل جیتے ہیں، اسی مارن ٹور پہ. میں نے کہا بھی ہے میں مسلمان تو ساڑھے کو ہونا کوئی نہیں، اصلی سارے مار چھڑو حضرت جی، کیونکہ مسلمان ساڑھے کو کوئی نہیں ہونا. ہمارے پاس وہ کردار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو مسلمان کر سکیں. وہ گئے جنہوں نے اپنے کردار سے مسلمان کیے، مار دو سارے حضرت، کیونکہ مسلمان ہم کرنے سے رہے حضرت. اب حضرت بايزيد انہوں نے زمانے جیتے حضرت. حضرت بايزيد کے لیے لکھا ہے آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے. آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا. ایک رات نا گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، بڑا دل تڑفا، لیکن محتاط لوگ تھے، رات کو دروازے پہ دستک نہیں دی. صبح فجر کے بعد جب تھوڑی گہما گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دی. ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہوا ہے، جو وقت دے کے گیا تھا نہیں آیا، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جو وہ پیسے دے کے گیا تھا ختم ہو گئے ہیں، کئی دنوں سے بھوکی ہوں، سینہ خشک ہو چکا ہے، بچہ بھی بھوکا ہے. اور آج رات تو گھر کی یہ کنڈیشن تھی کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، بچہ بھوکا بھی تھا، اندھیرے میں بھی تھا، ساری رات اس لیے روتا رہا. حضرت بايزيد تڑف اٹھے. او بايزيد تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو ساری رات نفل پڑھتا رہا اور بچہ بھوک سے اور اندھیرے سے روتا رہا. اور حضرت جی اس کو یاد رکھیے گا، اس کو اتنا لائٹ نہ سمجھیے گا. حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ تڑف اٹھے، حضور قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ رو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون ہے جس کے لیے آپ 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. آپ اسی وقت بازار گئے، سودا سلف خریدا، لا کے اس کو دیا، فرمایا میں بھی دھیان رکھوں گا، تجھے ضرورت ہو تو بھی پیغام بھیج دینا. خامد واپس آیا، ظاہر اس کو پتا تھا میں لیٹ ہوں. اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس 1 دن اور 1 رات ہوئی، پھر نہیں ہوئی. اس نے کہا 1 دن اور 1 رات ہوئی، پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے ساری بات بتائی. وہ کہتا ہے اب چلو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں حضرت بايزيد کا شکریہ ادا کروں. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. حضرت نے دروازہ کھولا. جی میں آپ کا ہمسایہ ہوں، وہ آپ نے میری غیر موجودگی میں بڑی شفقت فرمائی، میرا شکریہ قبول کریں. اب آگے سے اس کو کہتے ہیں شکریہ چھوڑ، یہ بتا وہ جو بچہ ساری رات روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ آگے سے کرتا ہے حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جن سے ہم نے دین پڑھا انہوں نے جن سے پڑھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. اور بايزيد ساری رات نفلیں پڑھے اور چھوٹا سا بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا. میں کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو شکریہ کو چھوڑ، بس یہ بتا دل سے معاف کر دیا؟ اب پھر وہ بھی آگے سے عرض کرتا ہے حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑیں، آپ بھی مجھے کلمہ پڑھا کے سونے دین میں داخل کر لیں. ہر کردار نہیں ہے، ہر کردار نہیں. آپ بس دعا فرمائیں اللہ میں کردار کی مضبوطی عطا کرے. اس وقت کردار کی ضرورت ہے. وقت ہے حضرت جی گزر ہی جانا ہے. وقت یزید کا بھی گزر گیا، وقت امام حسین کا بھی گزر گیا، لیکن امام حسین ہے، یزید ہے. یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے امام حسین کے پیچھے چلنا ہے یا یزید کے پیچھے چلنا. وقت جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی گزر گیا، فرعون کا بھی گزر گیا. اب فیصلہ بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم ہیں کس کے ساتھ. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ زندہ رکھے، اور اللہ اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہمارے کردار دا غازی بنا، بڑی گلاں کر لی ان کردار دا غازی بنایا. کوئی نماز نہ چھٹے، غفلت تاری نہ ہوئے، اے زبان تیرے اور تیرے محبوب دے ذکر نہ تر رہے. ملک پاکستان دی خیر فرما، جس مقصد لی لیا گیا دور دور تک مقصد نہیں. یا اللہ ظلم میں انصاف نہیں، مولا فضل فرما.
مولا کرم فرما۔ میرے مالک اس ملک نو پسدیاں ویکھیا ہے، اس ملک نو اسی لٹدیاں ویکھیا، یا اللہ دیاں بہاراں بھی دکھا، ادا عروج بھی دکھا، یا اللہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن یا اللہ دیاں بہاراں دکھا، ادا عروج دکھا سب جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔